بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک بدقسمتی سے افغانستان میں افغان فوج نے جو پاکستانی قبائل کابل خیل وزیر قبائل ان کے 8 افراد کو گھروں سے نکال کر بے دردی سے قتل کیا ہے، اسی حوالے سے میں آج اپنے خیالات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیونکہ ایک بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹل ریسنٹلی پاکستان میں جب اس قسم کے واقعات ہوتے اس پہ کتنا ریئیکشن آ جاتا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی خاموشی چھائی ہوئی ہے یورپ میں بیٹھے ہوئے وہ جو تھے، اور اسپیشلی میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ امریکہ اور فورن چینلز جو تھے بیرونی جہاں سے پشتوں میں نشریات کرتے ہیں، یہاں پہ جب ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے کس طرح ادھر سے وہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی حکومت، پاکستانی اداروں اور پاکستانی پشتونوں کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج وہ خاموش کیوں ہے؟ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ افراد کون تھے۔ یہ جو علاقہ ہے بیرمل کا علاقہ، اس میں کابل خیل وزیر جو ہے یہ قبیلہ آباد ہے۔ یوزولی یہ قبیلہ بارڈر کے اوپر آباد ہے، تو یہ یہاں بھی ہے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں۔ یہ لوگ زیادہ تر کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل ہے کہ یہ گرمیوں میں ڈی آئی خان بنو آ جاتے ہیں اور سردیوں میں ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ تھے پاکستان میں، اور یہاں پہ ان کا کاروبار زیادہ تر ڈی آئی خان بنو اور وزیرستان میں ہوتا ہے۔ یہ کراچی میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ 8 افراد جو ہے جس میں 4 جو تھے وہ بھائی تھے، یہ واپس آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جو یہ ان کے 2 گھر ہوتے ہیں، یوزولی سردیوں میں ادھر جاتے ہیں، گرمیوں میں ادھر آتے ہیں۔ ان کا یہ تھا کہ جا کے اپنے گھروں کا وہ دیکھ لے کہ کس حالت میں ہے۔ جب یہ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو کسی نے وہاں پہ یہ کہا ہے افغان فورسز کو، یہ ہم جو لرو بر کی بات کرتے ہیں نا، یہ ٹوٹل مجھے یہاں پہ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ ہم بکواس کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ تھا افغان آرمی کو بھی کہ یہ پختون ہے، یہ اسی علاقے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو they were having a license to kill، اور ان کو گھروں سے نکال کر بالکل اور لوگوں کے سامنے ان 8 افراد کو جو ہے بڑے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا۔ ان پہ الزام لگایا، اتنا الزام کافی تھا کہ یہ پختون جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اسی پاکستانیت ہونے کے ناطے جو ہے ان کو قتل کیا۔ تو کہاں پہ ہے وہ نعرے لگانے والے؟ وہ آج خاموش ہے۔ پاکستان میں جو پختونوں کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے حقوق کے علمبردار کہاں پہ ہے؟ آج تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں وہی آ جائے کہ جی ظلم جو بھی کرے، ظلم پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کرے، ظلم افغانستان کے سیکیورٹی ادارے کرے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ تو تھوڑا سا واقعہ ہو جاتے تو امریکہ کے جو براڈ کاسٹ ہے اس میں اسپیشلی نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کس طرح ہمارے ہاں جو سو کال پختون نیشنلسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو سوشل میڈیا کے جو ٹائیگرز ہے، کتنے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ ان کا نام لے لوں۔ صبح سے ہم لگے ہوئے ہیں، میں نے ان کا ایک ٹویٹ نہیں دیکھا، میں نے ان کے فیس بک پہ ایک پوسٹ نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح یورپ میں جو ٹائیگرز بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ پاکستان میں ہو جاتے، ابھی پتہ جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جی یہ پختونوں کو لڑانے کی، اور یہاں پاکستان میں اگر تھوڑا بہت امن ہے اور تھوڑا بہت وہ سکون سے رہ رہے ہیں، ان کو یہ زندگی ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو اشرف غنی، آج اشرف غنی صاحب کدھر ہے؟ ایک ٹویٹ تو ہونا چاہیے تھا اشرف غنی صاحب کی طرف سے کہ یہ قبائل تھے، یہ پختون تھے، یہ مسلمان تھے۔ یہاں تک بھی نہیں کہا ہے کہ ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن بڑی ظلم کی بات ہے۔ اور کدھر ہے وہ امریکی ٹی وی جو ریڈیو جو کبھی فراق سے، واشنگٹن سے، لندن سے یا یورپین ممالک سے جو وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ ہو جاتے ہیں، ان میں ہمارے اپنے پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں کتنا واویلا کرتے ہیں۔ آج تو میں نے نہیں دیکھا، کسی کا فون نہیں آیا کہ اسی پہ کر دیتے کہ افغان فوجیوں نے جو مارا ہے، افغان فوجیوں نے دہشت گرد تھے جو بھی تھے، نکال کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ میں یہ کہتا ہوں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، لیکن میرا ادھر پہ افغان گورنمنٹ سے گلہ نہیں ہے، نہ یہاں پہ میرا افغان فوجیوں سے گلہ ہے۔
ان لوگوں نے تو قتل کیا. جب سے کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشن بڑی ہے، وہاں پہ جو پاکستانی پختون وہاں پہ گئے ہیں، خواہ وہ خوست کیمپ میں ہیں، پکتیا میں ہیں یا پکتیکا میں ہیں، ان پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے. تو یہ جو سارا پروپیگنڈا والے تھے آج ایسے خاموش ہے. پختون تحفظ موومنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. منظور پشتین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ کل ارمان لونی کا 46واں ہے. اسی حوالے سے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. میرے بات نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. آج بھی یہ سلوگن ہونا چاہیے پی ٹی ایم افغانستان میں، جو ارمان لونی جس کی ابھی تک یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، چلو اس کو قتل، اس پہ تو وہاں پہ غائبانہ نماز جنازے ہو رہے تھے. اس پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہاں بھی سلوگن آنی چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو منافقت ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور ہم اسپیشلی پاکستان میں جو پختون ہیں ان کو یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ سارا سازش کون کر رہا ہے. یہ افغان نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک تھرڈ فورس ہے. اس میں زیادہ تر سوشل میڈیا پہ جتنا زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہی امریکہ، انڈیا یا یورپ میں بیٹھے ہوئے جو سو کالڈ نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں. آج میں نے نہیں دیکھا، میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ایک ایک کر کے کس کس علاقے سے تعلق ہے، کس طرح وہ یہاں پہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اچھا ہے، پیش کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستانی فوج کسی پختون، پنجابی، سندھی یا جس انسان پہ ظلم کرے اس کی کنڈمنیشن بھی ہونی چاہیے، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھنی چاہیے. لیکن آج گولی کس کی تھی؟ صرف اسی وجہ سے ہم خاموش ہیں کہ گولی افغان فوجی کے ہاتھ میں تھی. تو ڈز دا افغان فوجی ہیز اے لائسنس ٹو کل اے پختون؟ خواہ اس پختون کا تعلق صرف یہی گناہ ہے اس کا کہ وہ پاکستان آیا تھا، وہ پاکستان سے گیا تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی حوالے سے ہمیں اسپیشلی جو ہمارے افغان بھائی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جب منظور پشتین نے یہ کہا کہ ہم اسی حوالے سے بھی بات کریں گے، بھی نہیں، میرے خیال میں منظور پشتین صاحب کو، محسن داوڑ صاحب کو آج کل کے سامنے آنا چاہیے تھا. میں خود پی ٹی ایم کا حصہ ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ پختونوں کی تحفظ بھی ہم سب کا کام ہے، یہ صرف 4-5 بندوں کا کام نہیں ہے. لیکن آج اگر وہ نکلتے، آج اگر یہی بات جو ہے علی وزیر صاحب بھی کرتے، آج یہی بات محسن داوڑ بھی کرتے، افغان سائٹ سے پی ٹی ایم والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں تھے، یہ تو ثابت کرو اس پہ. لیکن جب آپ لوگوں نے پکڑا اس کو، صرف اسی وجہ سے مارا کہ پاکستان سے آئے تھے. تو پاکستان میں تو آپ یہاں پہ تو 6 کروڑ پختون رہتے ہیں، آپ کے ہاں کتنے رہتے؟ مطلب ہے کہ سارے پختون جو پاکستان میں ہیں آپ لوگوں کی نظر میں دہشت گرد ہے. اور یہ امریکہ، یورپ کے جتنے ریڈیو ادارے ہیں یا ویب سائٹ ہیں، یہاں پہ جو بھی واقعہ ہو جاتے ہیں اس کو تو بڑا چڑھا کے کیوں نہیں بولتے ہیں اگر ان کا یہ غم ان کو ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو آج میں چاہ رہا تھا کہ اشرف غنی صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ان کو تو آواز ہو. تو پختونوں کا اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے تو ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، بڑا ہے. آج اسماعیل یون صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آنی چاہیے تھی، کم از کم ٹویٹ آنی چاہیے تھی. لیکن دل دکھتا ہے جب میرے گھر میں واقعہ ہوتا ہے تو لر و بر کی آواز آ جاتی ہے. آج نہ لر ہے، آج نہ بر ہے. یہ پختون تھے، یہ لر سے تھے یا بر سے تھے؟ کدھر ہیں آج لر اور بر کے جو دائی ہے؟ تو میں آج یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے اور مذمت ہونی چاہیے. وزیر قبائل نے اسی حوالے سے بھی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس پہ مزید فورس آنا چاہیے، اور اسپیشلی پاکستانی پختون ہمارے تو بھائی ہے یار. یہ جو وزیر قبائل ہے ان لوگوں نے تو قربانیاں دی ہے پاکستان بچانے کے لیے، افغانستان بچانے کے لیے. لیکن آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ صرف وہ کراچی سے گئے تھے اپنے گھروں، تو اریسٹ کرنے کے بجائے ہم نے اس کو قتل کیا. چلو قتل کیا، افغان فوجی تھے، انہیں قتل کیا. لیکن یہ ہماری خاموشی کدھر ہے؟ یہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہے، ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہونا چاہیے تھا. آج محمود خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آنی چاہیے تھی، ایک فیس بک، ایک اخباری بیان، ایک پریس ریلیز. نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے. پختون تحفظ موومنٹ کا رویہ بڑا جو ہے معذرت خواہانہ ہے. میرے خیال میں اگر آپ پختونوں کے تحفظ کی بات کرتے ہو، اگر آپ لر و بر کی آواز نے، تو یہ لر سے تھے یا بر سے تھے. آج اس پہ پورا پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا.
سوشل میڈیا پہ الٹا گالیاں جو مرے ہوئے ہیں ان کو دی جا رہی ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو میں یہ جو تھا کہ خوست میں جو آئی ڈی پیز ہے ان پہ خدا را ظلم بند کرے. کم از کم پی ٹی ایم کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واپس آنا چاہ رہے. ان کے پاس جو فارم بھیجے گئے تھے اس کو افغان فوجیوں نے پھاڑ دیا ہے, ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ غریب ہیں اور مصیبتوں میں وہاں پہ چلے گئے تھے, جب چلے گئے ان کو عزت سے اپنے گھروں آنے دیا جائے. تو آج میرا اس سلسلے میں یہ تھا کہ دل دکھتا ہے آدمی کا. منافقت کی ایک حد ہوتی ہے, اسپیشلی ہم پختون سو کال پختون جو تحفظ موومنٹ کے رہنما ہے, سو کال نیشنلسٹ ہے, ہم ان میں انکلوڈنگ اس, ہم نے کیا تیر مارا ہے. تو آج دل چاہ رہا تھا کہ اسی حوالے سے ایک بات ہو جائے کہ اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. گولی گولی ہوتی ہے اور وہ پختون کے سینے میں داغی گئی ہے. جس نے بھی داغی ہے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ افغان آرمی جو ہے نا وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں, وہ پختونوں کو بے گناہ ماریں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ پاکستان سے آئے تھے, وہ پاکستانی پختون تھے. یہ کون سی لاجک ہے؟ لیکن اگر پاکستانی فوجی کی طرف سے گولی لگی گئی تو پھر پورے یورپ میں, پوری دنیا میں ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہوگا. ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ ان پختونوں کا اگر بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو ان کا حساب ہونا چاہیے, ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کی تحقیق ہونی چاہیے. اسماعیل یونس صاحب جیسے بڑے عالم, پختونوں کے لیے درد دل رکھنے والے, ان سے بھی یہی ہے کہ کم از کم ایک ٹویٹ ہونی چاہیے, فیس بک پہ ایک بیان تو دے دینا. اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے. مفت میں کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, لیکن رویوں نے ہمیں علیحدہ کیا ہے. اگر اس قسم کے رویے رہیں کہ یہاں سے جو بھی پختون چلا جاتا ہے اور پاکستان سے آیا ہے گھر سے نکال کے اس کو مار دیا جاتا ہے, میرے خیال میں بہت بڑی ظلم ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پشتونخوا کی طرف سے بیان آتی ہے یا نہیں آتی, مجھے پتہ ہے نہیں آئے گی. فورن آفس کی طرف سے آئی ہے, ANP کی طرف سے آنی چاہیے تھی, PTM کی طرف سے آنی چاہیے تھی, NYO کی طرف سے آنی چاہیے, باقیوں کی طرف سے بھی, شیرپاؤ خان کی طرف سے بھی آنی چاہیے تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ غریب قبائل تھے, یہ نہیں ہے کہ گولی پاکستانی فوجی نے نہیں, افغانی فوجی نے چلائی ہے. ڈز دا افغانی فوجی ہیز دا لائسنس ٹو کل دا پختون؟ یہ بڑا دل دکھنے والی بات ہے. منافقت ہم کر رہے ہیں اپنوں کے ساتھ. افغانستان کو ہم نے تباہ کیا, پختونوں کی سرزمین کو تباہ کیا. ابھی یہاں پہ جو 60 ملین پختون پاکستان میں ہیں, ابھی اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ, اور اسپیشلی ہمیں وہ براڈ کاسٹ, وہ امریکی ریڈیو کے ادارے, وہ برطانوی یورپ کے جو ریڈیو براڈ کاسٹ جو پشتوں میں براڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان کی منافقت بھی آج کھل گئی. میں نے نہیں دیکھا کہ BBC نے اس پہ کہا ہو کہ فوجیوں نے اٹیک کیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ فراغ میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں نے کوئی اچھی سی ٹویٹ کی ہو, کیونکہ گولی افغان فوجی نے چلائی ہے. سینہ پھر بھی پختون کا چھلنی ہوا ہے. تو یہ منافقت میں سمجھتا ہوں بند ہونے چاہیے, اور یہ لر اور بر کے نعرے لگانے والے آج کم از کم اس کو سامنے آنا چاہیے تھا کہ وہ دل سے کہتے ہیں لر و بر ایک ہے.